أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم آج کے دن احل لکم الطیبات حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات من المؤمنات اور ایمان والی پاک دامن عورتیں، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جو کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے، جب دے چکو تم انہیں اجرت ان کی یعنی حق مہر ان کا، محسنین نکاح کرنے کی غرض ہو، غیر مسافحین نہ عیاشی کا ارادہ ہو اور نہ کھلی دوستی کا ارادہ ہو، اور جو کفر کرے ایمان کے بعد تحقیق برباد ہے عمل اس کے اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ دو تین چیزیں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ پاکیزہ چیزیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے وہ چیزیں جو انسان کی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں، اور وہ چیزیں جو انسان کی طبیعت میں ناپسندیدہ ہیں، اور وہ چیزیں جو مزاج کے اعتبار سے بری ہیں، اللہ نے وہ مسلمانوں کے لیے حرام قرار دے دی۔ یہاں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے اہل کتاب کے متعلق، ہم اس پہ کوئی لمبی چوڑی بات بھی نہیں کریں گے اور وقت ضائع بھی نہیں کریں گے۔
قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب کو تسلیم کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آسمانی مذہب کے قائل ہیں، ان کا کھانا مفسرین نے لکھا ہے کہ کھانے سے مراد یہاں پہ ذبح ہے، کیونکہ جو خشک کھانا ہے، آٹا ہے، گندم ہے، چاول ہے، یا اس میں اہل کتاب ہو یا عام کافر ہو، چیزوں کا لین دین تو ہو جاتا ہے، چلتا بھی ہے، عام کھانے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں بات ہو رہی ہے خصوصی طور پر اس چیز کی جسے ذبح کیا جائے۔ فرمایا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ وہ شخص جو آسمانی مذہب و کتاب کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کا منکر ہے، یا اللہ کے وجود کو مانتا ہے لیکن آسمانی کتاب کو نہیں مانتا، وہ یا اللہ اور آسمانی کتاب کو ماننے کا دعوے دار ہے لیکن اپنے عملوں سے مرتد ہو چکا ہے، وہ ان کی ذبح کردہ چیز حلال نہیں ہے۔ قادیانی ذبح کریں، حلال نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نہ نبی کو مانتے تھے نہ کتاب مانتے تھے، ان کا ذبح حلال نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج یہ ایک مسئلہ، اس کا بڑا عروج ہے تقریروں تحریروں میں، کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، جو کھائے وہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے۔ یاد رکھو، وہ مشرک جو اہل کتاب مشرک نہیں ہے، اس کا ذبیحہ حرام ہے، ہم بھی کہتے ہیں حرام ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کتاب والا کتاب کو مانتا ہے، عمل کرے نہ کرے۔ حضور کے دور کے یہودی کیا توحید پرست تھے؟ وہ بھی تو مشرک تھے نا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ شرک ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان کا کھانا اہل کتاب کا تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمام تر تبدیلیوں کے باوجود اہل کتاب کا ذبح کا طریقہ وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ وہ نام ذبح پر کس کا لیتے ہیں؟ اللہ کا۔ اور دوسری بات، نکاح کے بارے میں جن سے نکاح کی اسلام نے اجازت دی ہے نا، اہل کتاب بھی انہی سے نکاح کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عورتیں جو پاک دامن ہیں، ایمان والی ہیں، ان سے بھی نکاح ہے، اور جو پاک دامن عورتیں ہیں یہودی اور عیسائی، ان سے بھی نکاح کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھیں، یہ اجازت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک علاقے میں جا کے یہودی خاتون سے نکاح کیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو آپ نے انہیں خط لکھا، میرا خط پہنچے تو اسے فوراً طلاق دو. انہوں نے کہا کہ یہ میرے اوپر حرام ہے. خط کا جواب لکھا، حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچا. آپ نے دوبارہ خط لکھا. آپ نے فرمایا میں حرام نہیں کہہ رہا، میں حرام بول لو کیا ہے، میں حرام نہیں کہہ رہا، میں تمہیں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ دو نقصان ہوں گے. ایک نقصان کہ لوگ ان کی خوبصورتی کی جانب متوجہ ہو کے اپنی مسلمان عورتوں سے نکاح چھوڑ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور جب نکاح چھوڑ بیٹھیں گے تو مسلمان خواتین کو نکاح مشکل ہو جائے گا نا، اور یہ اپنی مسلمان خواتین پر ہمارا ظلم ہوگا. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ وہ بھی ملتی جلتی ہے. فرمایا کہ جب قوم کا سربراہ نکاح کر لے تو دوسرے لوگوں کو تو رخصت مل گئی نا. یاد رکھیں، ہمارے علماء نے فقہاء نے اس روایت کے بعد یہ لکھا کہ یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح حرام تو نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں ان یورپ ممالک میں رہنے والے اکثر یہودی اور عیسائی مردم شماری اور گنتی کے اعتبار سے تو یہودی اور عیسائی ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے یہ اللہ کے وجود کے منکر بن چکے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ گنتی میں کہا جاتا ہے کہ یہ عیسائیوں کا ملک ہے، وہ مذہب بیزار ہیں، وہ مذہب کی واقفیت ختم ہو گئی ہے ان میں، اور اکثر وہ دہریے ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہیں. اگر کوئی ظاہراً یہودی کہلانے والا اپنے عقائد بد کے اعتبار سے اس معیار تک پہنچ چکا ہو نا، تو اس عورت سے نکاح آج بھی جائز نہیں. اور تیسری بات، آج کے دور میں، اس دور میں یہ تھا کہ غلبہ تھا اسلام کا، یہودیت مغلوب تھی، نکاح سمجھ آ جاتا تھا. آج اسلامی غلبہ نہیں رہا، اسلامی ثقافت بھی نہیں رہ گئی، اب غلبہ عیسائیوں یہودیوں کا بن گیا ہے. آج کے دور میں ان خواتین سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو یہودی یا عیسائی بنانے میں تعاون کرنا. آج یہ نکاح یہودیوں اور عیسائیوں سے نہیں کرنا چاہیے، بلے پھر بھی ہم اسے حرام نہیں کہتے. بات سمجھ آ گئی نا؟ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نکاح نہ کیا جائے. اور قرآن پاک نے یہ بھی کہا ہے کہ نکاح کا حق مار دو اور نکاح کی نیت ہو. دو نیتیں نہیں ہونی چاہیے. ایک عیاشی کی نیت، چھپ کے عیاشی کرنی ہے، دوسرا اعلانیہ عیاشی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یا آج کل کے دور میں نکاح مقصد ہی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ وہاں ہم نے نکاح کر لیا تو ہمیں کاغذات مل جائیں گے. قرآن نے اسے نکاح نہیں بولا. یہ بھی آپ نے سبق پڑھ لیا ہے نا. محسنین، نکاح کی نیت ہو، غیر مصافحین، عیاشی کی نیت نہ ہو. اگر کوئی اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں واقعتاً نکاح کر رہا ہوں، وہاں کی مملکت کے اعتبار سے مجھے کاغذات کا فائدہ ملے سو مل لے، لیکن اس کے باوجود بھی میری نیت نکاح ہے اور میں نکاح ہی میں رکھنا چاہتا ہوں،
تو یہ بات درست ہے، لیکن فقط اس نیت سے نکاح کہ میرا نکاح ہو جائے اور میں اس وطن سے دوسرے ملک منتقل ہو جاؤں، یا وہاں جاؤں اور کاغذات کے اصول کے بعد میں رخصت لے لوں، تو قرآن نے اس نکاح کی اجازت نہیں دی۔ دیکھیں الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن ایمان والی عورتیں، اور پاک دامن وہ عورتیں جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، جب دے دو تم انہیں اجرت ان کی، محسنین نکاح کی نیت ہو، غیر مصافحین نہ کہ مستی کرنے کی اور نہ کھلی دوستی لگانے کی، اور جو کوئی نہ شکری کرے ایمان کے بعد فقد خبث عملہ، بس برباد ہے عمل اس کے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا۔